نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا آمين یا رب العالمین۔ عزیز دینی بھائیوں اور بہنوں، آپ سب کا خیر مقدم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم سب روز کی طرح قرآن کریم کی جانب رخ کرتے ہیں اور وہاں سے کچھ مخصوص ہدایات جو ہمارے حصے کی ہیں انہیں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، خاص طور سے ان کا جن کا ہمارے سبق سے کوئی خاص تعلق ہو، یعنی ہمارا جو آج کا لیسن ہے اس سے ملتی جلتی چیزیں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اس حوالے سے آپ کے سامنے میں نے ابھی قرآن کریم سے 2 آیات پڑھی ہیں۔ یہ دونوں آیتیں سورۃ الحشر کی آیات ہیں۔ سورۃ الحشر، سورۃ الحشر یہ سورہ جو ہے قرآن کریم میں 59 نمبر ہے اس کا سیکوینس، ٹھیک، 59ویں سورت ہے یہ، اور آیات جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے مینشن کی ہیں، یہ آیت نمبر 19 اور 20 2 آیتیں۔ اور جو آپ میں سے کئی لوگوں نے مساجد میں جب جہری نماز پڑھتے ہیں تو اس میں امام صاحب عموماً ان آیات کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ یعنی یہ سورۃ الحشر کا آخری رکوع جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اس کی یہ 2 آیات سلیکٹ کی ہیں اور آپ کے سامنے پیش کی، اور اس کو سمجھتے ہیں اور اس کے آگے پیچھے کیا کچھ ہے اسے بھی جاننے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے، غور سے سمجھنے کی کوشش کریں آپ سب۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جانا کالذین، ان لوگوں کی طرح، مطلب کون لوگ نہیں ہو جانا، مطلب تم سب نہیں ہو جانا، اور تم سب نہیں ہو جانا ان لوگوں کی طرح نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فانساہم، تو نتیجتاً کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے فانساہم انہیں بھلا دیا، انفسہم اپنے آپ سے، ٹھیک ہے، اپنے آپ سے وہ خود کو بھول گئے، اپنے نفسوں کو بھول گئے، ٹھیک ہے، یعنی جب انہوں نے اللہ کو بلایا تو اللہ نے انہیں اپنے خود سے بلا دیا۔ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ ہیں جو انتہا درجے کے گناہ گار ہیں، فاسق ہیں، ٹھیک ہے، اولئک هم الفاسقون، یہ دراصل نافرمان لوگ اور انتہائی نافرمان۔ آگے فرمایا لا یستوی اصحاب الناری، اصحاب الناری یعنی لا یستوی نہیں برابر ہوتے، ٹھیک ہے، کون نہیں برابر ہوتا، اصحاب الناری جہنم والے، نار والے، و اصحاب الجنتی اور جنت والے، اصحاب الجنتی هم الفائزون، جنت والے ہی ہیں جو فوز و فلاح، یعنی جن کے حصے میں حقیقی کامیابی آنے والی، ٹھیک ہے۔ تو ان آیات پہ آپ نے غور کیا اور اس کا انگلش ترجمہ لکھا ہے، باقی تراجم آپ تلاش کر سکتے ہیں، میں نے حوالہ آپ کو دے دیا ہے، تو اس پر غور کریں کہ سورۃ الحشر کے اس آخری رکوع کی شروعات ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ٹھیک ہے، اور تم میں سے ہر ایک جان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، یعنی آگے کیا کیا ہے، کیا کچھ بھیجا ہے، آگے کیا جائے گا، ظاہر سی بات ہے ہمارے اعمال جائیں گے،
تو زاد راہ جو ہے کل جو بہت بڑا سفر ہے جو طے کرنا ہے اور اس آخری منزل تک پہنچنا ہے، بلکہ اس سفر کا آغاز ہو چکا ہے، اور پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے ایک بہت بڑا جو برج ہے اسے کراس کرنا ہے، اور وہ برج کیا ہے؟ موت۔ موت جو ہے وہ ہمارے اس سفر کا بہت بڑا ایک پل ہے، جس کو ہم کہتے ہیں انتقال۔ انتقال کیا ہے؟ انتقال دراصل منتقل لفظ سے بنا ہے۔ منتقل کا مطلب ہوتا ہے ٹرانسفر ہونا۔ اب اگر کسی سے کہہ دیا جائے کہ صاحب مسٹر ایکس وائی زی کوئی تھے، ان کا اس شہر سے انتقال ہو گیا، تو اب سننے والے جنہیں معلوم نہیں ہوگا وہ تو ظاہر سی بات ہے اگر ان صاحب کو یہ نہیں پتا ہو انتقال کا مطلب کیا ہے تو ناراض ہو جائیں گے۔ تو انتقال دراصل منتقل ہونے کا نام ہے، ٹرانسفر ہو جانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو جانا۔ تو اسی معنی میں اگر موت کو دیکھا جائے تو موت فنا کا نام تو ہے نہیں، موت خاتمے کا نام تو ہے نہیں، موت تو بلکہ ایک برج ہے، ایک پل ہے جو بندے کو اپنے خالق سے، بندے کو اپنے معبود سے ملاتی ہے۔ یعنی اس برج کو عبور کرنا ہے، پار کرنا ہے، اور پھر ایک ایسی زندگی میں، ایک ایسی دنیا میں داخل ہو جانا ہے، بلکہ وہ دنیا نہ کہیں، وہ ایک زندگی ہے، وہ ایسی ہے جو کبھی ختم نہیں ہو اور لا فانی۔ تو سب سوچیں کہ ہم سب کہاں ہیں، کس طرف ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا کرنا ہے، منزل کیا ہے۔ مسافر ہیں تو مسافر جیسے نظر کیوں نہیں آتے؟ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں جو کہا یا ایھا الذین آمنو، ہے وہ لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ ان دو آیات سے پہلی والی آیت میں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 18، جہاں سے رکوع کی شروعات ہوتی۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر ریپیٹ کیا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ہر ایک نفس یہ دیکھے، ہر ایک جان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور پھر اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے، اللہ کے غضب سے ڈرو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرو۔ ظاہر سی بات ہے یہ کوئی معمولی چیز تو ہے نہیں کہ ہمیں اپنے خالق کے سامنے پیش ہونا ہے، ہمیں اپنے معبود کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اس دن آخری عدالت ہوگی، ٹھیک ہے، ہمیں پیش کیا جائے گا، ہمارے نام اعمال آئے گا۔ ابھی تصور کر لیں، مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے کل کو کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ عدالت میں اسے حاضر ہونا ہو، کبھی اس نے عدالت اور پولیس کے چکر نہیں لگائے، لیکن آج اچانک رات میں اگر اسے یہ پتہ چلے کہ کل اس کی پیشی ہے، یا اسے اپنی حراست میں لے لیا گیا ہے، اس نے کچھ ایسا غلط کیا یا وہ مشتبہ ہے، سسپیکٹڈ ہے، تو پھر دیکھیے کتنا بھی باہمت شخص ہو، رات اس کی تو سکون سے نہیں کٹے گی، سے صبح کا اس کی فکر لاحق رہے گی۔ تو وہی جو صبح والی فکر ہے جو اس انسان کو ٹیمپریریلی آئی، وہ ہمارے سب کے ساتھ ایک ایمان کی والے ہونے کی حیثیت سے، ایمان والی ہونے کی حیثیت سے، وہ فکر تو ہمارے پاس ریگولر رہنی چاہیے، وہ آج بھی ہو، کل بھی ہو، کیونکہ حاسد تو کسی بھی وقت آ سکتا ہے، کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ سکتا ہے۔ تو کیا ہم تیار ہیں؟ ایک بات، کیا سفر ہم نے، سفر کے لیے کیا سامان اکٹھا کیا ہے؟ جو یہاں سب لوازمات اکٹھا کر رہے ہیں، کیا یہ وہاں کام آئیں گے؟ نہیں کام آئیں گے تو وہاں کون سا معاملہ ہے ہوگا، اور کیا وہاں کام آئے گا؟ تو عقل مند لوگ تو فوراً جٹ جائیں گے نا ان چیزوں کو اکٹھا کرنے کے لیے جو وہاں کام آئے۔ تو یہ جو آیت، ان دونوں آیتوں سے پہلے والی آیت ہے، اس میں پوری طریقے سے ایک پازیٹیو ایڈریس، یعنی پازیٹیولی ایڈریس کیا گیا ہے، اور دوسری یہ جو دو آیتیں ہیں ان میں ایک نیگیٹو ایڈریس ہے، یعنی وہاں پر ایک آپ کو کام کرنے کے لیے کیا کہا جا رہا ہے، اور یہاں پر آپ کو کچھ احتیاط بتائی جا رہی ہے۔ تو دونوں، یہ تین آیات، ایک میں نے یہاں نوٹ نہیں کری ہے اور دو یہاں میں نے نوٹ کری ہیں، تو ان تینوں آیات کو آپ سمجھیں، بہت غور سے اس کا مطالعہ کریں۔ یہ میں بس خالی ایک آپ کو ایک دعوت فکر دے رہا ہوں، غور و فکر کی دعوت دے رہا ہوں، آپ اس پر غور و فکر کریں۔ ہم ان آیات میں سے ابھی اپنے جو کام کا جو چیپٹر ہے ہمارا گرامر کا، اس گرامر کے چیپٹر کے حوالے سے اس میں کون سی کنسٹرکشن یوز ہوئی ہے وہ انشاءاللہ ہم دکھائیں گے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ باخبر ہے ہر اس چیز سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یعنی یہ کوئی انفارمیشن نہیں، کیا یہ انفارمیشن ہے؟
کیا یہ کوئی سوچنا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک بات سے باخبر ہے، اصل میں یہ ایک وارننگ ہے، یہ ہمارے آپ کے لیے ایک تنبیہ، ایک چیتاونی، اگر ہم غور کریں تو۔ اب اس کے بعد، اس آیت کے مکمل ہونے کے بعد یہ دو آیتیں آ رہی ہیں، وَلَا تَكُونُوا، اور مت ہو جانا تم سب، ہم سب سے خطاب کیا جا رہا ہے، آخری انسان جو آنے والا ہے اس سے بھی، اور جو آ چکا ہے اس سے بھی۔ کس کی طرح نہ ہو جانا؟ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ تو اللہ کو ہم کب بلاتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ ہم بظاہر ہاتھ میں تسبیح بھی لیے ہوں، بظاہر ہمارے چہرے مورے سے لگ رہا ہو کہ بہت زیادہ یہ نمازی پرہیزگار ہیں، ٹھیک ہے، اور بظاہر ہم مسجدیں بھی جا رہے ہوں ریگولر بیسس پہ، حج بھی کریا ہو، عمرہ بھی کرتے رہتے ہوں، سب کچھ کر رہے ہوں، ایک دیندار کہلاتے ہوں، لیکن ہمارے اپنے معاملات، ہماری اپنی معاشرت، ہمارے اپنا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، لوگوں سے ملنا، ملاقاتیں، اگر اس میں فکر نہیں ہے، کون سی یہاں سے دین نہیں جھلک رہا ہے، یہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات نظر نہیں آ رہے، یہاں سے رسول کی سیرت کا کوئی درشن نہیں ہو رہا، تو پھر یہ لمحہ فکریہ ہے۔ یعنی یہاں پر ہمیں ٹھہر کے سوچنا چاہیے کہ آخر ہم کس دین کو فالو کر رہے ہیں۔ کیا ہم محض رسومات ہی کو دین سمجھ بیٹھے ہیں، ریچولس کو ہی دین مان لیتے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے۔ تو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ تو اللہ کو وہ لوگ بھلاتے ہیں، ایسے لوگ بھلاتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، اور انہیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ ایک دن اللہ سے کے حضور حاضر ہو کے ملاقات کرنی، جنہیں ہر وقت یہ شعور ہے کہ اللہ سے ملنا ہے اور اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ اس کا مطلب انہوں نے اللہ کو نہیں بھلایا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، لیکن اگر خدا نخواستہ کسی نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ پھر انہیں خود اپنے آپ سے بھلا دیتا ہے۔ اب اپنے آپ سے کیسے بھول گئے؟ اپنا نام بھی جانتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے بارے میں اپنی خوبیاں خامیاں پتہ ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، اپنا تعارف کراتے ہیں، تو پھر کیسے بھول گئے اپنے آپ سے؟ دراصل اپنے آپ سے بلانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان پھر یہ بھول گیا کہ وہ کیوں آیا تھا اور کس مقصد کی تیاری کے لیے آیا تھا، کیا اس کے ذمے ہے، یہ ساری چیزیں وہ بھول گیا، اور سوائے کچھ چیزیں فارمیلٹی کی ہیں ان کے ساتھ وہ لگا ہوگا۔ وہ کیوں ہے اس دنیا میں اسے نہیں پتا، کہاں جانا ہے اسے نہیں معلوم، ایسی کئی چیزیں ہیں جن سے وہ بالکل جو ہے وہ بے خبر ہو گئے۔ تو اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مان کر زندگی گزارنی ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق، اس کی منشا کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تب تو ہم اللہ کو یاد رکھ رہے ہیں۔ ادروائز ہم نے اللہ کو اپنے آپ کو بلایا، اللہ کو بلایا تو اس نے ہمیں اپنے آپ سے بلا لیا۔ یعنی یہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے لیے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ ایک ناسمجھ بچہ، اسے یہ نہیں پتا کہ اس کے ارد گرد آگ ہے، اسے اس آگ سے وہ جل سکتا ہے، اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اسے نہیں پتا۔ تو ہم نے بھی اپنے ارد گرد کے جو خطرات تھے اس سے خود کو نہیں بچایا، اور ان خطرات میں پڑ کر کے اپنی عاقبت بھی خراب کر لی۔ عاقبت مینس آنے والی ہماری زندگی جو ہے، اپنا انجام ہم نے برا کر لیا۔ اس لیے اگر ہمیں پتہ ہوتا اور ہم نے اپنے آپ کو نہیں بلایا ہوتا تو ہماری عاقبت کی ہم فکر کرتے، اپنے انجام کے بارے میں متفکر رہتے، سوچتے وچارتے، لوگوں سے ملتے، اپنی کمیوں کے بارے میں لوگوں سے پوچھتے کہ بتائیے صاحب ہمارے اندر کیا برائیاں ہیں، آج ہمیں کرٹیسائز کیا جائے تو ہمیں برا لگ جائے، تو ہمیں اپنے کرٹیسزم سن کے خوشی ہوتی اگر ہم واقعی اپنے بارے میں فکر مند ہوتے، کیونکہ ہمیں ہر طرح سے اپنی اصلاح کی فکر ہوتی۔ اب اصلاح کی فکر تو نہیں رہی۔ یہ بہت اہم مقام ہے، سوچنے والا ہے، غور کریے۔ اور پھر ایسے لوگوں کو کیا کہا گیا؟ فاسقون۔ اور یہ فاسقون جو ہیں یہ ڈس اوبیڈینٹ۔ اسی طرح پھر نیکسٹ بات ہے، لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ اب یہاں پر بتا دیا گیا کہ دیکھو یہ مت سوچنا کہ جنت اور جہنم کی بہت ایسی معمولی سی چیز ہیں، یا دونوں میں فرق کوئی معمولی سا فرق ہے، کوئی تھوڑی بہت ڈگری کا فرق ہے، ٹھیک ہے، نہیں، بلکہ بالکل جتنا فرق سفید اور سیاہ میں ہے، جتنا فرق سچ اور جھوٹ میں ہے، جتنا فرق رات اور دن میں ہے، اتنا فرق جنت اور دوزخ میں ہے۔
یہ مت سمجھنا کہ بخشے بخشائے ہیں، تھوڑے دن جائیں گے جہنم میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں نکال لے گا کیونکہ ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی کہتا ہے کہ جہنم میں تھوڑی دیر کا ٹھہرنا اور مستقل طور پر رہنا دونوں اعتبار سے بہت خطرناک جگہ ہے، ٹھیک ہے، بہت خطرناک ہے۔ اس کے بارے میں یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ تھوڑی دیر رہیں گے پھر نکال لیے جائیں گے۔ تفصیلات دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ آخر وہ جگہ کیسی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب النار میں نہ شامل کرے بلکہ اصحاب الجنہ میں ہم سب کا نام ہو۔ اوکے، آگے اب یہ جو کہا گیا کہ فائزون، الفائز کون ہیں؟ جو کامیاب ہوں گے، ٹھیک ہے، جو جن کو فتح حاصل ہوگی، ایک طرح سے وہ جیت گئے جنگ، اور جو ان کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، یہ اصحاب الجنہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ایسا تب ہوگا جب وہ اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل پیرا ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، نیچے یہ ایک حدیث ہے اور اس کے راوی جو ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، یعنی متفقن علیہ ہے، اور یہ 2596 کر کے کچھ اس کا نمبر ہے، تو اسے آپ دیکھیے گا، سوری 2956 ہے، ٹھیک ہے، تو یہ 2956 صحیح مسلم میں آپ اسے تلاش کریں گے ملے گی۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافری، کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور جنت کے وہ کافر کے لیے جنت ہے۔ یعنی الدنیا، دنیا کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یعنی کہ ہم یہاں پر ایسی زندگی نہیں گزار سکتے کہ بس ہر طرف سے آزاد ہوں، بلکہ ہم ایک دائرے میں ہیں، اس دائرے کے حدود ہیں، کچھ قیود ہیں، ان کی پابندی ہمارے اوپر لازمی ہے۔ یہ پابندی ہم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم ظاہر سی بات ہے مومن ہیں اور ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ دائرہ بند نہ ہو، کھلا ہوا ہو، ہم جہاں چاہیں، جیسے چاہیں، جس طرح چاہیں، اپنی مرضی سے رہیں، تو پھر اس کا مطلب ہم اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والوں میں سے ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی نہ ماننے والوں میں سے ہو گئے۔ بظاہر ہم کتنے بھی اچھے ہوں، لیکن عملاً ہم نے انکار کیا بہت سی چیزوں کو، تو ہم اس انکار سے بھی بچنے والے بن جائیں۔ دیکھیے، یاد رکھیے، ایک ایمان والا اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، بہت قریب نہیں جاتا خطرات سے۔ یعنی ایک عقل مند انسان جب کبھی کسی گاڑی کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے ڈرائیو کرتا ہے کہ ایک سیف ڈسٹینس پر چلے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت اپنے آپ کو ماہر ڈرائیور سمجھے اور سوچے نہیں ہم تو صاحب بالکل انچ سے انچ ملا کر کے چلیں گے، اسی میں وہ دھوکہ کھائے گا اور پھر وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی مسئلہ ہمارے ساتھ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو بہت بچا بچا کر کے رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مختصر سی زندگی، اپنے اطراف میں دیکھیں بہت سارے لوگ ہم سے رخصت ہو کے ہمارے ساتھ نہیں، ہمیں بھی جانا ہے۔ یہ بات اگر ہمیں پتہ رہے گی، ہر وقت یاد رہے گی، تو انشاءاللہ ہمارے لیے آسانی ہوگی، ادروائز بہت مشکل۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور قید خانے میں پابندیاں ہوتی ہیں، قید خانے میں کچھ لمٹس ہوتی ہیں، لمیٹیشنس ہوتی ہیں، ان لمیٹیشنس کو ہم ماننے والوں میں سے ہیں، اس لیے ہم بلیور ہیں۔ تو ہم نے جب بھی یہ بات کہی ہے، ایمان کا دعویٰ کیا ہے، تو کوئی چھوٹا موٹا دعویٰ نہیں، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، اور اسے ہمیں اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ صرف ہم کلیم نہیں کرتے بلکہ ہم بلیو بھی کرتے ہیں۔ اصل میں فرق یہی ہے کہ ایک ہوتا ہے کلیم کرنا کسی بات کے لیے، اور ایک ہوتا ہے اس بات پر آپ کا خود یقین ہو جانا، خود ایمان ہو جانا، کہ محض زبانی طور پہ آپ نے دعویٰ نہیں کیا ہے بلکہ عملی طور پر آپ نے دعویٰ کیا۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں اور دل سے تصدیق بھی کرتے ہیں، اور دل سے تصدیق تب مانی جائے گی جب ہمارے اعمال درست ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ان آیات میں ابھی ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اپنے جو کورس کا جو آج چیپٹر ہوگا انشاءاللہ اس کے تعلق سے کیا کچھ چیزیں ہیں۔ آپ کو بھی کچھ دن کے بعد انشاءاللہ یہ پڑھنے میں اچھا لگے گا کہ جب آپ قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ ان کو بائیفرکیٹ کر کے پڑھ رہے ہوں گے، یعنی آپ ان کے حصے کریں گے، پارٹس میں ڈیوائڈ کر لیں گے، بڑی کنسٹرکشن کو چھوٹی کنسٹرکشن میں بانٹیں گے، اور پھر آپ کو وہاں سے ایک عجیب سا لطف محسوس ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ تھی دو آیات، اور پھر ایک حدیث اس تعلق سے۔ آگے دیکھیے، یہ جو ہمارا سبق چل رہا ہے مرکب کا،
یہ اب یہاں تک پہنچ چکا ہے. میں آپ کو اس لیے روز یہ سلائڈ دکھاتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن بالکل کلیئر رہے ہم لوگ پڑھ کیا رہے ہیں. تو مرکب، فریز اور سینٹینس دو طرح کا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، نامکمل کنسٹرکشن کو فریز کہتے ہیں اور مکمل کنسٹرکشن کو سینٹینس کہتے ہیں. ٹھیک، جملہ اسمیہ کے بارے میں ہم لوگ الحمدللہ دیکھ چکے ہیں بہت انیشیل فیز میں. جملہ اسمیہ بالکل سمپل سا دیکھ چکے، مبتدا خبر اس کے اصول دیکھ چکے. بس وہ جملہ اسمیہ آپ کیا چاہتا ہے کہ اسے تھوڑا elongated فارم میں یوز کیا جائے، اسے تھوڑا ایلیبوریٹ کیا جائے، اس کو تھوڑا اس کی لینتھ کو بڑھا دیا جائے. اسی اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے ہم سب مرکبات ناقصہ کو پڑھ رہے ہیں. یعنی ایک یہ کہنا کہ میں مسلم ہوں، ٹھیک ہے، پھر یہ کہنا میں مسلم ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بارے میں اور بھی کچھ جانکاریاں دینا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر کچھ چیزیں ایسی آئیں گی جب جملے آپ کے بڑھ رہے ہیں، جملوں کا جو وہ ہے لینتھ وہ بڑھ رہی ہے، تو پھر اس میں استعمال ہوں گے مرکبات. اسی لیے ہم لوگ یہ دیکھیے مرکب توصیفی الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، مرکب اشاری پڑھ چکے ہیں، مرکب اضافی آج انشاءاللہ پڑھنا اسٹارٹ کریں گے. آج کے تعلق سے یہ بھی جان لیجئے کہ آج ہمارا یہ چوتھا ویک اسٹارٹ ہو گیا ہے، پہلا دن ہے. آپ میں سے کچھ اسٹوڈنٹس کو میں بھی ایسا لگ رہا ہو کہ ہمارا کانٹینٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو ایسا اس لیے لگ رہا ہے کہ شاید ہم ریویژن پراپر نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہفتے میں صرف 5 دن کلاسز ہیں. ہو سکتا ہے ہم آپ کے درمیان ایک کرائیں ریفرینڈم کہہ لیجئے، اور پھر ہم ان 5 کلاسز کو ہفتے کی 4 کلاس میں چینج کر دیں، ایسا بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہم ابھی آپ کو جان رہے ہیں کہ کتنی ڈوز چاہیے. بہت زیادہ ہمارے کورس کا اگر ڈیوریشن بڑھے گا، مطلب 7 مہینے جائے گا، 8 مہینے جائے گا، تو انٹرسٹ دھیرے دھیرے وہ لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی اپلائی ہوگی. یعنی دھیرے دھیرے آپ کا ذوق کم ہوتا گیا اور یہ کورس بیچ میں ہی رہ گیا، چھوٹ گیا، ادھورا رہ گیا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے جلدی آپ کا یہ کورس مکمل ہو، اور پھر آپ سب کم از کم اتنا کریں کہ جو لوگ ریگولر کلاس کرتے ہیں وہ اس کلاس کی ریکارڈنگ بھلے اس کی اسپیڈ کو بڑھا لیا کریں. آپ کو پتا ہوگا یوٹیوب میں ایک اسپیڈ اپنے پلے بیک اسپیڈ آپ بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ زیادہ اسپیڈ میں دیکھ لیں، 1.5 میں دیکھ لیں، 1.75 میں دیکھ لیں، جلدی مکمل کر لیں. یعنی 1 گھنٹے کی کلاس کو آدھے گھنٹے دیکھ لیں، لیکن دیکھیں ضرور، اس سے فائدہ بہت ہوگا انشاءاللہ. تو وہ جو چیزیں پائل اپ ہو رہی ہیں نا کہ اکٹھا ہوتی چلی گئیں، ابھی یہ چل رہے تھے حروف بتا رہے تھے، اب آگے دھیرے دھیرے کہاں آگے پہنچ گئے. اس لیے مایوس مت ہوں، پست ہمتی کا شکار نہ ہوں، اور ہمیشہ حوصلہ بنائے رکھیں. یہ سوچئے کہ صرف آپ سے ابھی ہم نے انیشیل فیز میں 5 منتھس کا مطالبہ کیا ہے، تو کیا ہم، اور اس کا آپ کمپیریزن پتہ ہے کس سے کریے؟ اپنی طالب علمی کے 20 سالوں سے کریے. آپ نے کچھ نہیں کر کے تو 20 سال تو ضرور لگائے ہوں گے. اگر بچے کا ایڈمیشن 5 سال میں ہو جائے تو 20 سال تک بھی اس کی تعلیم مکمل نہیں ہوتی، آپ کو پتہ ہے اچھی طرح. لیکن پھر بھی ہم اس کو 15 ایئرز اگر کر لیں مان لیجیے، تو 15 سال کے مقابلے میں 5 مہینے دینا مشکل کیوں ہو رہا ہے؟ غور کرنے والی بات. اب میں یہاں پر دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کا بائفرکیشن کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ میری نظر میں وہ تعلیم بھی جو سائنس ہے، اکنامکس ہے، ٹھیک ہے، آپ بایو پڑھتے ہیں، انوائرمنٹل اسٹڈیز بچے پڑھتے ہیں، جیوگرافی پڑھی آپ نے، تو یہ سارے جو سبجیکٹس ہیں، یہ سبجیکٹس بھی اللہ کی آیات ہمیں سکھاتے ہیں. آیات مطلب جو نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، اور ان پر اگر غور و فکر کیا جائے تو اس خالق سے ملاقات ہو جائے گی جو ان سب کا خالق ہے، یعنی اپنے خدا سے. ٹھیک ہے، تو جو بھی علم ہمیں خدا کے قریب کرے وہ علم کو ہم پھر کم نہیں سمجھتے، سمجھ رہے ہیں. لیکن ہماری آخری جو فوز و فلاح ہے، حتمی طور پر بالکل کرسٹل کلیئر واضح طور پہ بتا دیا جائے کہ دیکھو تمہارے لیے صحیح راستہ کیا ہے، پگڈنڈیوں والا راستہ کیا ہے، تو یہ دراصل ہم قرآن کریم کے قریب جا کر کے سمجھیں گے، دیکھیں گے. تو اس کے لیے کیا ہم 5 مہینے نہیں نکال سکتے؟ بالکل نکالیے، ریگولر رہیے، پنکچوئل رہیے. اور اگر آپ نے اس میں ایک بھی کلاس مس کی اور ریکارڈنگ نہیں دیکھی اور یوں ہی کلاس میں آ گئے، تو ابھی سے ہم گارنٹی
آپ کو دیتے ہیں کہ پھر آگے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، اور پھر وہ چیزیں دھیرے دھیرے ہانٹ کریں گی، پھر آپ کہیں گے نہیں صاحب ہم اس کے لیے بنے ہی نہیں۔ یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جو لوگ تھوڑا آگے اور جانا چاہیں، ہمیں تو بھی یہیں پر تسلی، کم سے کم پہلے نماز تو مکمل ہو جائیں، روزے تو پورے رکھنے لگ جائیں، پہلے قرآن تو صحیح پڑھنا سیکھ جائیں، کیونکہ شیطان طرح طرح سے آتا ہے۔ جو اچھے اور نیک لوگ ہوتے ہیں تو ان کو ان کے وسوسے بھی وہ نیک طریقے سے لے کے آتا ہے، اچھے راستے سے وسوسے لے کے آتا ہے، تو سمجھنے والی بات ہے، ہمدردی کے لہجے میں کہتا ہے، اس کو چھوڑیے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، اور یاد رکھیے ہر ایک ذی شعور، ہر ایک جان والے سمجھ والے انسان جو بھی ہم لوگ اس دنیا میں ہیں مخلوق، ان کا حساب کتاب ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے حساب کتاب اللہ تعالیٰ ہماری استطاعت کے مطابق لے گا، ہماری جو ایلیجبلٹی ہے ٹھیک ہے اس کے مطابق ہمارا حساب ہوگا۔ تو آپ نے، ہم نے، ہم سب نے بہت کچھ دنیا میں اچیو کیا ہے، بہت سے ڈومینس میں اپنے کامیابی کے جو ہیں جھنڈے لگائے ہیں وہاں، تو ہم اس معاملے میں کیوں پیچھے ہو گئے کہ ہم کو قرآن کی یہ ابتدائی گرامر نہ سیکھ پائیں ہم، جس کے ذریعے ہم اپنے خدا کے کلام کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے ایٹ لیسٹ، ٹھیک ہے۔ اتنی گرامر آپ پڑھ لیجئے، کم از کم آپ قرآن کو جب پڑھیں تو وہ آپ کو گرامر جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرے، آسانی پیدا کرے، اور آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے، اور آپ کا ذوق شوق آئے۔ تو یہ بات اتنی اہم تھی کیونکہ ہمیں کچھ انپٹس ملے، اس لیے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں۔ تو ہمت نہیں ہاری ہے، ہماری محنت میں کمی ہوگی تو پھر ہمیں مشکل ضرور ہوگی۔ سب سے پہلے بالکل کمیٹیڈ رہنا ہے، اور یہ ٹھان لینا ہے کہ نہیں ہمیں تو سیکھنا ہے، اینی ہاؤ ہمیں کیسے بھی کر کے سیکھ لینا ہے، مکمل کرنا ہے انشاءاللہ یہ کورس، اور یہ آپ سب کی زندگی میں ایک مائل سٹون ہوگا زندگی کے لیے انشاءاللہ۔ یہاں سے آپ کی زندگی کا ایک نیا چیپٹر اوپن ہوگا انشاءاللہ، اور جو چیزیں اتنی مشکل گاڑی اصطلاحات، ٹرمینالوجیز وہ آپ کو آ جائیں سمجھ میں، ہر ایک نئی چیز کے بعد اللہ کا شکر کریں، تو جیسے ہی شکر کریں گے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ تو شکر ضرور کریے گا، کوئی ایک بھی نیا جملہ سیکھنے کو ملے، کوئی ایک بھی نیا لفظ سیکھنے کو ملے تو اللہ کا شکر کریے، کیونکہ جیسے ہی شکر کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتوں میں اضافہ کرتا چلے جائے گا۔ علم بھی ایک نعمت ہے۔ چلتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں آگے کے لیے، کیونکہ ہم نے کافی ٹائم آج لے لیا ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم جتنا سوچیں اتنا کر لے جائیں گے اس کلاس میں، لیکن پھر بھی یہ مرکب اضافی جو ہمیں سب کو پڑھنا ہے یہ انتہائی اہم مرکب ہے، اور اگر رہ جاتا ہے تو انشاءاللہ ہم لوگ اپنے سیکنڈ اور تھرڈ پارٹ، ابھی اس کا ہونا باقی ہے، میں نے مینشن بھی کیا ہے، تو اس میں انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے۔ دیکھیے مرکب اضافی کون سا مرکب ہے، میں اس میں حرکات نہیں لگاتا ہوں، لیکن پھر بھی آپ سب کے یہ ایسے پڑھیے گا، اضافی، مرکب اضافی، ٹھیک ہے۔ مرکب اضافی جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا ہوگا وہاں پر میں نے آپ کو مینشن کیا ہے کہ یہ ایک پوزیسو فریز ہے۔ مرکب کے بارے میں آپ سمجھ گئے اچھی طرح کہ مرکب کہتے ہیں فریز کو، اور یہ مرکب ناقص کی بات ہو رہی ہے، تام کی بات نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مرکب ناقص فریز ہے، انکمپلیٹ کنسٹرکشن ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم اس میں تیسرا مرکب پڑھ رہے ہیں اپنے سلیبس کورس کا، ٹھیک ہے۔ پہلا آپ نے کیا پڑھا تھا؟ توصیفی، جہاں پر ایک اسم نے دوسرے اسم کی اچھائی یا برائی بتائی تھی، سمپل سا اتنا یاد رکھیے، ایک ایگزامپل اس کی یاد رکھیے ایٹ لیسٹ، سیدھا راستہ یاد کر لیجیے۔ سیدھا راستہ یعنی ایک ہوتا ہے ٹیڑھا راستہ، ایک ہے سیدھا راستہ، تو سیدھا راستہ راستے کی صفت ہے، اور آپ نے وہ پڑھنا بھی ہے سورۃ الفاتحہ میں، تو الصراط المستقیم، ٹھیک ہے، یہ سیدھا راستہ کی آپ نے پڑھ لی۔ یا پھر اور اچھے انداز سے آپ اس کو، وہ جو حامد نیک ہے، یہ تو جملہ ہو گیا، ٹھیک ہے، یا زید نیک آپ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، اچھا لڑکا آپ بتانا چاہ رہے ہیں، تو اچھا لڑکا جب آپ نے بتایا یا نیک لڑکا جب آپ نے بتایا تو لڑکے کی آپ نے صفت بتا دی، مرکب توصیفی ہو گیا۔ مرکب اشاری میں کیا پڑھا اس کے بعد؟ جہاں پر آپ نے ایک اسم استعمال کیا اور ساتھ میں اس کے ساتھ ایک اسم اشارہ استعمال کیا، تو اس پرٹیکولر اسم کی طرف آپ نے اشارہ کیا،
وہاں پر مرکب اشاری تھا، یعنی جہاں پر ایک اسم دوسرے اسم کی طرف اشارہ کرے. یعنی اب آپ کہیں گے کہ وہ حاضہ و حاضی تو پروناؤن تھے. عربی میں پروناؤن بھی آتے تو اسم کے ہی اندر پڑھے جاتے ہیں. تو پھر آپ نے وہاں پر پڑھا تھا یہ لڑکا، یہ کتاب، وہ لڑکا، وہ کتاب، وہ قلم. یہ مرکب اشاری نام سے اور ساتھ میں اگزامپل سے پہچانے رہیے. ان کے بارے میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا، کچھ اصول تھے اس کے، وہ اصول آپ دیکھیے جا کر کے. آج ابھی آپ کے سامنے ایک دوسرا بلکہ تیسرا مرکب ہے، وہ مرکب اضافی. یہ اضافہ کیا ہے؟ پہلے تو یہاں سے اس کو کلیئر کر لیجئے. اضافہ ایک یہ بھی ہوتا ہے. تو کیا یہ اضافہ سے اضافی بنا ہے؟ رانگ. پہلے تو یہ جو غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے اس کو دور کر لیجیے. اضافہ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو بڑھا دینا، اضافہ کر دینا، انکریز کرنا، انکریمنٹ. وہ چیز نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ اصل میں یہ اضافت سے نکلا ہے. اضافت، اب اضافت تو اور گاڑا ہو گیا. اضافت کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے آپ اردو میں کوئی ایسی چیز بولتے ہیں، دو اسماء کو ملا کر کے بولتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے کہا دین کامل. ٹھیک ہے، اصل میں وہاں پر کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ آپ جیسے آپ نے کہا دین کامل، تو کامل دین. یہ جو زیر لگا دیتے ہیں نا، یہ جیسے یہاں مرکب اضافی جو زیر لگایا اسی کو اضافت کہتے ہیں، جو زیر لگاتے ہیں. اور اس کو مرکبی نہ کہہ کے مرکبے کبے. جبکہ آپ نے عربی میں تو زیر کو ای کی ساؤنڈ سے پڑھا ہے نا، اے کی ساؤنڈ سے تو نہیں پڑھا تھا. بازیر بے نہیں ہوتا وہاں بازیر بی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں فارسی کی طرف سے ہے اضافت. اردو میں پھر استعمال ہونے لگی، اور پھر یہی چیز جب عربی میں استعمال ہوئی تو اس کو کیا کہا گیا؟ پوزیسو فریز. تو یہ پوزیسو کا کام کہاں ہوتا ہے؟ نام سے پتہ چل رہا ہے کہ جہاں پر پوزیشن ہو. کیا ہو؟ پوزیشن. یعنی آپ اس کو یہ سمجھیے آسان الفاظ میں. انگلش والے پوزیشن سے سمجھ گئے ہوں گے کچھ حد تک، جہاں پر ایک اسم دوسرے اسم کو پوزیس کرے. ٹھیک، اب آئیے اردو میں سمجھنے کی کوشش کریے. جہاں پر ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے. ٹھیک ہے، وہ کی ورڈز پہ غور کریے گا. کیا کیا جائے؟ ریلیٹ کیا جائے. مطلب ایک اسم کا تعلق دوسرے اسم سے قائم کیا جائے. تعلق، ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کے ساتھ قائم کی جائے. اب جو آپ آسانی سے سمجھ لیجیے، جہاں پر ایک اسم کی نسبت، ایک اسم کا تعلق دوسرے اسم کے ساتھ قائم کیا جائے، ایک اسم کی رشتہ داری دوسرے اسم کے ساتھ بتائی جائے، اسے ریلیٹ کیا جائے، اسے کو کہتے ہیں مرکب اضافی، یا پھر اسے ہم یہ کہتے ہیں پوزیسو فریز، جہاں پر پوزیشن. اب ظاہر سی بات ہے جب پوزیشن ہوتا ہے کسی چیز کا تو ایک وہ ہوتا ہے جو پوزیس کرتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جسے پوزیس کیا جائے. ٹھیک، دھیان سے سمجھیے گا. تو یہاں پر ہمارے دو اسٹیک ہولڈر آ گئے. یعنی پتہ یہ چلا کہ اس پرٹیکولر پورے پروسیس میں دو چیزیں کوئی ہوں گی. مثال اس کی کیسی ہے؟ جیسے کہ ہم آپ کے سامنے اردو میں بولیں حامد کا قلم. دھیان سے دیکھیے گا. زید کی کتاب. اب آپ ان دونوں سینٹنسز پہ اگر آپ غور کریں تو دیکھیے دو پوائنٹس ہیں یہاں پر. ایک حامد ہے اور دوسرا قلم ہے. ایک زید ہے اور دوسرا کتاب ہے. حامد بھی اسم، قلم بھی اسم، زید بھی اسم، کتاب بھی اسم. پتہ یہ چلا کہ یہاں پر کوئی ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ریلیٹ کر رہے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کس کو کس کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں. دھیان سے دیکھیے، حامد کا قلم یعنی ہم قلم کو ریلیٹ کر رہے ہیں حامد سے. زید کی کتاب یعنی ہم کتاب کو ریلیٹ کر رہے ہیں زید سے. ہمیں امید ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے. ٹھیک، تو یعنی ہمیں پتہ یہ چلا کہ اس مرکب اضافی میں کوئی دو اسماء آ گئے اور ان دو اسماء کی اپنی کچھ پہچان ہوگی، ان کا کچھ نام رکھا گیا ہوگا. وہی آج جانتے ہیں سب سے پہلے. جیسے آپ مرکب توصیفی میں موصوف اور صفت کو پڑھ چکے ہیں کہ موصوف پہلے آتا ہے پھر اس کی صفت آتی ہے. ٹھیک، مرکب اشاری میں آپ نے پڑھا تھا اشارہ پہلے آتا ہے پھر مشار الیہ آتا ہے. گاٹ اٹ. اس کے بعد اب مرکب اضافی میں یہاں پر کون سے دو
لوگ ہیں، وہ دھیان سے دیکھیے گا. یہاں پر ایک ہوتا ہے مضاف اور دوسرا ہوتا ہے مضاف الیہ. تو جس اسم کو ریلیٹ کیا جائے اسے کہتے ہیں مضاف. میں کس کو ریلیٹ کر رہا ہوں؟ کتاب کو. بھئی زید کی کتاب میں کتاب کی نسبت زید سے قائم کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کتاب کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے زید کے ساتھ، یہ مضاف. اور پھر دوسرا کون ہوتا ہے؟ دوسرا ہوتا ہے مضاف الیہ. دھیان سے دیکھیے یہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ. اب الیہ لفظ پریشان نہیں کر رہا ہوگا، زیادہ اس میں مت جائیے گا. الیہ یعنی مشار الیہ، اسی پیٹرن پہ آ گیا مضاف الیہ، دو یہاں پر آ گئے. ٹھیک، اب ان کو سمجھ لیجئے کہ مضاف کو دراصل کہتے ہیں یہ، ٹھیک ہے، یہ ہے پوزیسڈ. جس کو ریلیٹ کیا جائے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ پوزیسڈ. اور جو پوزیس کرے اسے کہیں گے پوزیسر. ٹھیک، یا ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ اونر. ٹھیک ہے، زید کی سائیکل، تو اس کا مطلب سائیکل پر جو اختیار ہے وہ کس کا ہے؟ پوزیشن ہے وہ کس کا ہے؟ زید کا ہے. بس یہی چیز. حامد کی گاڑی، گاڑی پر اختیار کس کا ہے؟ حامد کا ہے. تو حامد کون ہے؟ اونر. حامد کون ہے؟ پوزیسر. ٹھیک ہے، اور دوسرا اسم وہ کون ہے؟ پوزیسڈ. اچھا، اور آسانی سے سمجھ لیجئے اس کو تھوڑا اور دیکھیے دھیان سے. اب آپ کے ذہن میں اگر پچھلی کلاسز اچھی طرح کلیئر ہوں گی تو پھر یہاں پہ فوراً ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ کون کس کے ساتھ آئے گا اور کب آئے گا، کیسے آئے گا، ان کا سیکوینس کیا ہوگا، ان کی پلیس کیا ہوگی. تو ان کی پلیس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ عربی زبان میں مضاف ٹھیک ہے، اسے پہلے لایا جاتا ہے اور مضاف الیہ کو بعد میں لایا جاتا ہے. مطلب ان کو ہم کہتے ہیں مضاف. اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پہلے آتا ہے اسے ہم کہیں گے فرسٹ ناؤن. دھیان سے سمجھ لیجیے، فرسٹ ناؤن. اور جو بعد میں آتا ہے اسے ہم کہہ سکتے ہیں سیکنڈ ناؤن. یعنی دونوں ہیں تو اسما، دونوں ہیں تو اسم. یعنی پوزیشن والے اس پورے پروسیس میں اس کے دو اندر حصے دار ہیں. وہ کون ہے؟ ایک وہ جس کو پوزیس کیا جائے اور دوسرا وہ جو پوزیس کرے. بس اتنی سی بات ہے. اب ان دونوں کے رولز کیا ہوں گے؟ جیسے تو موصوف اور صفت کے رولز پڑھے تھے، اشارہ و مشار الیہ کے رولز پڑھے تھے. آج آپ کو کس کے رولز پڑھنے ہیں؟ مضاف الیہ اور مضاف کے. سیکوینس آپ کو بتا ہی دیا ہے. تو اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں. اب ان کے رولز جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے یہاں پر ہم ایک ایگزامپل سے بات شروع کریں گے اور وہ ایگزامپل یہی ہے، حامد کا قلم. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا آج کا سبق ہے. اسی کو ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس کی عربی بنانے جا رہے ہیں. تو اس کی عربی بنانے کے لیے آپ کو یہ بات میں نے بتا دی ہے کہ مضاف کو پہلے لے آتے ہیں اور مضاف الیہ کو بعد میں لے آتے ہیں. یہ بات آپ جانتے ہیں. یعنی یہاں بھی کراس ہو رہا ہے اسی طرح جیسے موصوف صفت میں ہوا تھا. تو یہ پلیس اچھی طرح سے جانے رہیے، ادروائز آپ غلطی کر بیٹھیں گے اگر آپ نے ان کی پلیس کو صحیح طریقے سے یوز نہیں کیا. ٹھیک، تو دھیان سے دیکھیے. اب رولز کس بیسس پر بنیں گے اس کے، وہ دیکھنا ہے. تو ہمارے پاس دو پوائنٹس ہیں، ایک ہے مضاف اور دوسرا ہے مضاف الیہ. میں اس کو ایسے شو کروں گا، آپ لوگ کنفیوز مت ہوئیے گا. مضاف الیہ، میم اور الیہ. ٹھیک ہے، مضاف الیہ. یعنی پتہ یہ چلا کہ ہمارے پاس مضاف کے رول الگ بنیں گے اور مضاف الیہ کے رول الگ بنیں گے. تو چلے آتے ہیں رولز پہ بات کرتے ہیں. رولز کو ہم کہیں گے قواعد. ٹھیک، تو قواعد کیا ہوں گے؟ نمبر ایک، پہلا رول بنے گا مضاف کے اکارڈنگ. مضاف کے اکارڈنگ ہمیں رول بتانا ہوگا کہ مضاف کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. ٹھیک، تو دیکھیے دھیان سے. سب سے پہلی بات جو یاد رکھنے والی ہے مضاف کے تعلق سے وہ یہ کہ یہاں پر الف لام کا یوز نہیں کریں گے. اس کا یوز نہیں کریں گے. نمبر ایک، الف لام ول ناٹ بی یوزڈ ایٹ اینی کاسٹ. الف لام یوز نہیں کیا جائے گا. ال جسے آپ کہتے ہیں
ٹھیک ہے، تو اس کو اس کے سامنے میں لمبی چوڑی بات نہ لکھ کر کے صرف کراس کر دینا، الف لام نہیں آئے گا۔ دوسری بات، دوسرا رول، اعراب ہلکا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اعراب ہلکا ہوگا، یعنی لائٹ اعراب۔ اعراب کو ہم کیا کریں گے؟ لائٹ کریں گے۔ اب لائٹ کا مطلب اپوزٹ ڈارک مت لے لیجیے گا، یہاں لائٹ کا مطلب ہم اس کو ہیوی سے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اعراب کو ہلکا کر دیں گے۔ اعراب بھاری کس سے ہو رہا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، تنوین سے، ٹھیک ہے؟ تنوین کا مطلب ہوتا ہے اعراب بھاری، ڈبل حرکت آ رہی ہے، رائٹ؟ اچھا، اور اعراب ہلکا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تنوین نہیں لانی، جن اسماء پر تنوین آتی ان کی تنوین ڈراپ کر دینی۔ تو دو رولز آپ کو میں نے بتائے، ایک تو یہ بتایا کہ الف لام نہیں لانا ہے، نہیں لگانا ہے، اور دوسرا رول میں نے بتایا کہ اعراب ہلکا کرنا ہے۔ دو رولز ہو گئے بس، مضاف کا تیسرا کوئی رول نہیں۔ اب یہ اعراب ہلکا کیسے ہوگا؟ ہاؤ، یہ ہے یہاں ایک اہم پوائنٹ جس پر آپ کا دھیان رہنا چاہیے۔ اب یہ ایک ساتھ ساری چیزیں نہیں بتائیں گے، میں نے ایک بات بتائی کہ جہاں تنوین آئے گی وہ تنوین ہلکی ہو جائے گی، یعنی آپ اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں وداؤٹ تنوین، تنوین نہیں لائیں گے، کیونکہ آپ کو یہ بات اچھی طرح پتا ہے نا کہ الف لام اور تنوین کی فرینڈشپ نہیں ہو سکتی، دے کانٹ کو ایگزسٹ، ٹھیک ہے، ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو پھر ہم کیا کرتے تھے کہ قلم جیسے ہی تنوین ہٹتی تھی تو وہ القلم ہو جاتا تھا۔ لیکن آج آپ یہاں پر ایک نئی چیز پڑھ رہے ہیں کہ نہ تو الف لام لانا ہے اور نہ ہی تنوین لانی۔ چلیے دیکھتے ہیں پھر یہ کیسا ہوگا۔ تو سب سے پہلے قلم کی عربی کیا ہوتی ہے؟ پہلے جو نارمل اس کی فارم ہے وہ لکھ لیجئے۔ قلم کی عربی آپ کو پتا ہے، قلم، قلم۔ اور حامد کی عربی، پہلے دونوں کی عربی الگ الگ لکھ لیے، حامد، سیکوینس آپ کو پتہ ہی ہو گیا۔ اب کرنا کیا ہے؟ دونوں پہ رولز اپلائی کرنے ہیں۔ کس کس کے؟ پہلے آپ نے مضاف پڑھا ہے تو مضاف کے رولز اپلائی کر دیجئے، پھر مضاف الیہ کے رولز دیکھیں گے۔ یہ بھی دیکھے رہیے گا کہ مضاف کون بن رہا ہے؟ مضاف بن رہا ہے قلم۔ تو مضاف کے رولز کیا تھے کہ آپ الف لام داخل نہ کیجئے، نمبر 1۔ تو میں قلم کو ایسے ہی لکھتا ہوں، الف لام داخل نہیں کیے، لیکن ساتھ میں اس نے دوسرا پوائنٹ بھی ہمیں دے رکھا ہے کہ اعراب کو ہلکا کرنا ہے۔ اعراب کو ہلکا کرنا نہیں معلوم، ایک بات آپ کو بتائی گئی ہے کہ تنوین نہیں لگانا۔ تو چلیے یہاں پر سے آپ نے اس کو قلم کر دی، تنوین ہٹا دی، یعنی قلم، قلمن، قلمین۔ تو سب جگہ تنوین ہٹائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ قلم، قلمہ، قلمی، ٹھیک ہے؟ اتنی بات تو کلیئر ہو گئی ہوگی۔ کتابن، 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 اعراب ہٹائیے، ہلکا کریے، تنوین ہلکی ہٹا دیجئے، تو کیا ہو گیا؟ کتابو، کتابہ، کتابی، قلم۔ اچھا، یعنی یہ ون از ڈن، پہلا والا ہو گیا، یہ مکمل ہو گیا۔ اب بچا کیا؟ حامد کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ تو مضاف الیہ کے رولز نہیں بتائے میں نے، اسے بھی دیکھ لیجئے۔ مضاف الیہ، اس کے رولز کیا ہیں؟ نمبر 1، اس میں کوئی 10-12 رولز نہیں، اونلی 1، ایک رول، 2 تو یہاں ہے مضاف کے۔ تو ایک کیا ہے یہاں پر؟ ایک یہ ہے کہ یہاں پر ہمیشہ جو اسم ہوگا اس کا گرامیٹیکل کیس جو ہوگا، یعنی اعراب کے تعلق سے وہ حالت جر میں ہوگا، یعنی مجرور۔ اس اسم کو جو مضاف الیہ بننے جا رہا ہے اس کی حالت کیا ہوگی؟ حالت جر میں رکھا جائے گا، اور اس کو آپ اس طرح سے کہیے کہ اس کو ہم کہتے ہیں گرامیٹیکل کیس۔ تو اس کا گرامیٹیکل کیس کیا ہوگا؟ تیسری والی حالت، حالت جر۔ تو آج کی کلاس آپ کی ایک اعتبار سے بہت اہم ہے، اگر کوئی آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکے۔ کس اعتبار سے اہم ہے؟ کیونکہ ابھی تک آپ نے اپنے اس کورس کے 15 ڈیز کراس ہو جانے کے بعد آج 16th ڈے میں یہ سیکھا کہ کبھی کوئی اسم حالت جر میں کب جاتا ہے۔ تو آج آپ کو کسی بھی اسم کے حالت جر میں جانے کی پہلی وجہ پتہ چل گئی۔ کتنی وجہ پتہ چلی؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے حالت کے اعتبار سے، کیس کے اعتبار سے، اعراب کے اعتبار سے اسم 3 اس کی شکلیں بنتی ہیں، فارمز۔ ایک کہتی ہے حالت رفع، دوسرے کو حالت نصب، اور تیسرے کو حالت جر۔ جو رفع ہوتا ہے اسے مرفوع
جو نصب ہوتا ہے اسے منصوب، اور جو جر میں جاتا ہے اسے مجرور کہتے ہیں۔ تو آج آپ کو پہلی وجہ پتہ چلی، اس اعتبار سے آپ کی کلاس اہم ہو گئی کہ کوئی بھی اسم حالت جر میں کب جاتا ہے؟ جب وہ مضاف الیہ بن کے آ رہا ہو، جب وہ مضاف الیہ بن کے آ رہا ہو۔ تو حامد مضاف الیہ بن رہا ہے، تو حامد کو یہاں لانا ہے ہمیں، ہم لکھ دیں گے حامد، حامد حالت رفع میں حامدن، 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 یعنی یہاں پر ہم کیا لکھ دیں گے؟ حامد۔ اب یہ اتنی ساری کہانی تھی، اس کو 2 سیکنڈ میں ہی بتایا جا سکتا، تو میں آپ کو اتنا ٹائم لے کے بتا رہا ہوں تاکہ یہ چیز سمجھ میں آ جائے اچھی طرح۔ اگر یہ ایک سمجھ میں آ گیا تو پھر اس جیسے سینکڑوں کنسٹرکشن آپ کر لیں گے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو آپ کو رولز کن کے اعتبار سے سمجھنے ہیں؟ مضاف کے اعتبار سے اور مضاف الیہ کے اعتبار سے۔ مضاف کے اعتبار سے الف لام داخل نہیں ہوگا، اور دوسرا پوائنٹ کیا تھا؟ اعراب ہلکا ہوگا۔ اعراب ہلکا ہونے کا طریقہ میں نے ایک ابھی صرف آپ کو بتایا ہے، وہ کیا کہ جن اسما پر تنوین آتی ہے ان کی تنوین ڈراپ ہو جائے گی، بس اتنی سی بات میں نے بتائی۔ تو اب آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا قلم حامد، جو الگ الگ ایسے لکھے ہوئے تھے، جب ان پہ گرامر کے رولز اپلائی ہوئے، خاص طور سے اس مرکب اضافی کے رولز، تو یہ کیا بن گیا؟ قلم حامد۔ اب کیا یہ مشکل ہے کہ آپ یہ نہ بتا پائیں؟ زید کی کتاب، آپ زید کی کتاب جلدی بتائیے۔ زید کی کتاب، آنسر آنا چاہیے۔ ماشاء اللہ، ایک آیا، صحیح آیا، اور لوگ ٹرائی کریں۔ چلیے میں بتاتا ہوں، کچھ لوگوں کا صحیح ہے، کچھ کا دو ایک غلط ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ زید کی کتاب، پہلے تو آپ کو یہ پوچھنا چاہیے کہ بتائیے ہم پہچانیں گے کیسے کہ یہ مرکب اضافی ہے؟ تو عربی میں، اردو والی کنسٹرکشن میں آپ کو یہاں پر کا، کی یا کے، اس جیسے الفاظ ملیں گے۔ یہ پہلی پہچان میں نے آپ کو بتائی، آگے انشاءاللہ ہم اور بھی پہچانے بتائیں گے، ٹھیک؟ یاد رکھیے گا۔ دوسری بات، انگلش میں آپ اپوسٹروفی کا یوز کرتے ہیں نا، آپ لکھتے ہیں زیڈ's بک، ٹھیک؟ یا پھر آپ کہتے ہیں دا بک آف زید، آف کا بھی یوز کرتے ہیں۔ تو یہ انگلش میں مرکب اضافی کی پہچان ہو گئی۔ اردو میں آپ کو کا، کی، کے، را، ری، رے جیسے الفاظ ملیں گے، را، ری، رے کو بعد میں بتائیں گے۔ ابھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک مضاف اور دوسرا مضاف الیہ۔ تو یہاں پر کتاب کیا بن گیا؟ مضاف۔ تو مضاف کے بارے میں کیا آتا ہے کہ مضاف کو، مضاف کی پر الف لام نہیں لانا، اوریجنلی یہ ہے کتابن اور یہ ہے زیدن، پلیس انٹرچینج کرنی ہے، تو الف لام داخل نہیں کرنا اور تنوین نہیں لگانا ہے۔ تو پھر دونوں رول ایک ساتھ اپلائی کیے اور اس کو بنا دیا کتابو، کتابو، ٹھیک ہے؟ اور یہاں کیا کر دیا؟ اس کو حالت جر میں کر دیا، تو یہاں پر ہو گیا زیدن، کتابو زیدن۔ یہ آپ نے الحمدللہ سمجھ لیا۔ اسی طرح اور میں آپ کو پریکٹس کراتا ہوں انشاءاللہ۔ دیکھیے دھیان سے، میں لکھتا ہوں یہاں پر اللہ کا رسول، اللہ کا بندہ۔ غور کریے، سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ آپ کو پہچاننا ہے کہ صاحب یہ موصوف صفت ہے یا اشارہ مشار الیہ ہے یا یہ مضاف اور مضاف الیہ کیا ہے؟ تو یہ پہچاننے کے لیے میں نے آپ کو طریقہ بتایا، بھائی اشارہ ہوگا تو اشارہ ضرور وہاں موجود ہوگا، اشارہ یہاں موجود نہیں ہے، صفت یہاں بتائی نہیں جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہاں پر کا، کی، کے جیسے الفاظ ہمیں بتائیں گے کہ یہ مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن۔ جیسے ہی مضاف مضاف الیہ کنفرم ہوا، ویسے ہی ہم ان کی پلیس کو انٹرچینج کریں گے، اور یہ مطلب کلیئر کریں گے کہ کون اس میں مضاف بن رہا ہے اور کون مضاف الیہ۔ تو آپ کو پتہ ہے جو، ہاں، تو یہاں پر آپ کا جو یہ رسول ہے، یہ رسول آپ مضاف بنا کر کے لائیں گے، رسول
ٹھیک ہے، رسول. اور آپ کو آگے پتہ ہے یہاں پر ہم اللہ کو حالت جر میں رکھیں گے تو یہ ہو جائے گا رسول اللہ. ویری گڈ. یعنی یہاں پر اگر آپ غور کریں تو یہ اس طرح سے آپ اس کی اعراب شو کریں گے، اللہ ہی رسول اللہ. ٹھیک ہے، اللہ کا بندہ. اب آپ کو یہ آج سے پہلے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ عبداللہ جو ہے یہ مرکب اضافی ہے. بس اتنا ہی تو آج جان لیا آپ نے کہ عبداللہ مرکب اضافی ہے. کچھ آپ نے بہت بھاری بھرکم چیز کہاں پڑھی. عبداللہ ہی عربی گرامر کے اعتبار سے کون سی کنسٹرکشن ہے؟ عبداللہ، یعنی عبداللہ ہی مرکب اضافی. ابھی تک ہم لوگ کیا بولتے تھے؟ عبداللہ عبداللہ. جب ہم لوگ عبداللہ بولتے تھے تو اس کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ اللہ کس حالت میں ہے یا ان دونوں میں عبد کون ہے اور اللہ کون. آج ہمیں الحمدللہ یہ پتہ چل گیا کہ عبد اس میں مضاف ہے اور اللہ مضاف الیہ. کہ عبد اور اللہ، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو معلوم ہو گیا. آگے ہم اور بھی پریکٹس کر سکتے ہیں سمجھنے کے لیے، اس پورے پوائنٹ کو جاننے کے لیے انشاءاللہ. تو کچھ ایگزامپلس میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں، ان کو دھیان سے دیکھتے جائیے. تو اچھی طرح سمجھ گئے آپ سب کہ یہاں پر مضاف اور مضاف الیہ کی بات ہوگی. ٹھیک، آپ کو یاد ہوگا ابھی ہم نے شروعات میں ایک کنسٹرکشن حدیث میں جو پڑھی تھی وہ کیا پڑھا تھا؟ مؤمن کی جیل. اور دوسری کنسٹرکشن کیا پڑھی تھی؟ کافر کی جنت. مومن کی جیل اور کافر کی جنت. نہ اللہ میں تنوین نہیں ہوگی، تنوین نہیں کریں گے یہاں پر. وہ اللہ اس میں جلالہ ہے اور وہاں پر وہ اللہ استعمال ہوتا ہے یا اللہ یا اللہ ہی. ٹھیک ہے، وہ خود بخود بغیر تنوین کے استعمال ہوتا ہے. آگے دیکھیے اس کے بعد اب دیکھیے مومن کی جیل اور کافر کی جنت. تو سب سے پہلے ہمارے پاس دو کنسٹرکشن آ گئی. کی نے ہمیں بتایا کہ یہ کون ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے. ایک اسم کو دوسرے اسم سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے ایسے ان کو کراس کر لیا. اب اس میں مضاف کون ہے؟ جیل. تو جیل کی عربی ہوتی ہے سجن. کیا ہوتی ہے؟ سجن. سجن. جیل کو کہتے ہیں سجن. اور مؤمن کی عربی آپ کو پتہ ہے، مؤمن خود ہی عربی تو مؤمن. کافر کی جنت میں جنت کی عربی کیا ہوتی ہے؟ جنت. ٹھیک ہے، اور جنت کی عربی جنت اور کافر کو آپ کافر. ٹھیک ہے، اس کو صحیح کریں. اب اس کو دھیان سے دیکھیے گا. اگر ہم آپ سے پوچھیں یہ سارے اسما جو میں نے بورڈ پر اسکرین پر ابھی لکھے ہیں یہ سب کس حالت میں ہیں، تو آپ سب انشاءاللہ بتائیں گے یہ سب حالت رفع میں. ٹھیک ہے، اگر ہم یہ پوچھیں کہ اس کو حالت جر میں یا نصب میں کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ سجن سجنن سجنن، مؤمن مؤمنن مؤمنن، جنت جنتن جنتن، کافر کافرن کافرن. یعنی آپ کو ان کی تینوں فارمز بھی پتہ ہیں. اب آئیے ذرا ان کو آپ کو کیا کرنا ہے، ان پر رولز اپلائی کرنے. یو ہیو ٹو اپلائی رولز. اب رولز کن دو بنیادوں پر بنتے ہیں؟ مضاف اور مضاف الیہ. تو یہاں پر ہم نے کس کو مضاف بنایا ہے؟ سجن کو. تو یہاں پر ہم لکھیں گے سجن. سجن. اچھا، آپ کو صرف الف لام داخل کرنا کس پہ منع کیا گیا ہے بتائیے؟ آپ کو یہ کہا گیا تھا کہ مضاف پہ الف لام نہیں لگائیں گے، یعنی مضاف الیہ پر آپ شوق سے الف لام لگائیے، کوئی منع نہیں. المؤمنی، سجن المؤمنی، سجن المؤمنی. اچھا جنت اب یہاں کیا کر دیں گے؟ جنت پر بھی ہم کیا کریں گے؟ الف لام نہیں داخل کریں گے، تنوین نہیں آئے گی، تو یہ ہو گیا جنتو. اور یہاں پر کیا کر دیں گے؟ الکافری. دھیان سے دیکھیں. تو اب اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ کیا پڑھا جائے گا؟ جنت الکافری. اور یہ کیا پڑھا جائے گا؟ سجن المؤمنی. اب آپ نے کیا یہ ابھی جو میں نے حدیث آپ کے سامنے کوٹ کری تو اسی کے تو الفاظ ہیں یہ. الحمدللہ آپ کو ایک حدیث اس کی میننگ کے ساتھ اچھی طرح یاد ہو گئی. آپ غور سے دیکھیں پہلی والی سلائیڈ میں، یہاں پر یہ دیکھیے لکھا ہے الدنیا، دنیا کے بارے میں مینشن کیا ہے کہ یہ سجن المؤمنی. اب زبر زیر کا کانسیپٹ بھی آپ کو الحمدللہ سمجھ میں آنے لگا کہ کس طرح سے یہ جی ٹھیک ہے. زبر زیر کا جو کانسیپٹ ہے یہ کلیئر ہو رہا ہے کہ صرف یہ حرکات ہی نہیں ہے
بلکہ بہت کچھ ان کے ذریعے شو کیا جا رہا ہے. تو آپ نے دیکھ لیا الحمدللہ کہ سجن المؤمنی اور جنت الکافری، پوری حدیث آپ کے سامنے کلیئر ہو گئی اچھی طرح سے. اسی طرح آگے دیکھیے پھر اور بھی کنسٹرکشنز آ سکتی ہیں ہمارے سامنے، اور وہ کیا ہو سکتی ہیں، جیسے کہ دھیان سے دیکھیے گا. جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. آگے دیکھیے اور بھی کئی ہیں، جیسے میں یہ کہوں دین کا ستون. دین کا ستون، ستون کہتے ہیں پلر کو. ستون مینس پلر. مؤمنون کو مؤمنین کیوں نہیں لکھا؟ دیکھیے یہاں پر واحد کے طور پہ یہ استعمال ہو رہا ہے نا، مجھے فارم اس کی نہیں چینج کرنی. دھیان سے دیکھیے گا، مطلب یہ مؤمن کی جیل، تو یہاں پر یہ مؤمن کو آپ پوچھ رہے ہیں الف لام کیوں لگایا ہوا ہے. ایک منٹ میں آپ کو انمیوٹ کر دے گا، بتائیے. جی السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی یہ کنفیوژن ہو رہی تھی. اس سے پہلے یہ جتنا بھی ابھی سینٹینس بنا ہے، جیسے زید کی کتاب، جیسے یہاں پہ زیدن تھا تو زیدی ہو گیا تو فیض دن صاحب کی جگہ پہ. ہاں پہلی بات تو سینٹینس نہیں بولیے گا، فریز بولیے. جی جی فریز جو آپ نے بنایا، ایسے ہی جو ہے جو بھی فریز جتنے بھی بنائے ہیں اس میں جیسے یہاں پہ جیسے میرے اکارڈنگ سے مومنون ہے، تو جو اکارڈنگ ٹو دا رول جو پیچھے کچھ بنے سینٹینس اس میں یہاں پہ تو مومنین آتا لاسٹ میں، لیکن یہاں پہ الف لام ایڈ ہو گیا اس میں. ابھی اس سے پہلے جو کرے فریز اس میں الف لام نہیں ایڈ ہوا. پہلی بات تو ایک اچھی طرح سے یہ سمجھ لیں کہ ہم دو چیزوں کو لے کر رول بنا رہے ہیں نا، ایک مضاف اور دوسرا جی مضاف الیہ. مضاف الیہ. ہاں مضاف الیہ کا رول یہ ہے کہ وہ ہمیشہ حالت جر میں ہو، تو حالت جر میں ہونے کی وجہ سے ہم نے اسے کیا کر دیا ہے، مؤمنی کر دیا ہے، اور اسے کیا کر دیا ہے، کافری کر دیا. اب سوال آپ کا یہ پیدا ہو رہا ہے ہم نے الف لام اس میں کیوں لگایا نا، تو یہاں پر جی الف لام مضاف الیہ میں الف لام لگانا منع نہیں. جب منع نہیں ہے تو ہم لگائیں گے، ابھی آپ کو نہیں روکا لگا بھی. ہاں جب روکا جائے گا تب روکیں گے. یہاں روکا گیا تھا الف لام سے، مضاف میں روکا گیا ہے کہ مضاف میں الف لام نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اور یہاں جی پر اب آپ سوچیں کہ زید میں کیوں الف لام نہیں، تو زید میں کہاں لگائیں گے، زید تو خود ہی آپ کا اس پراپر ناؤن ہو جائے گا. ہاں ٹھیک ہے. دین کا ستون میں دیکھیں، اچھا دین کا ستون میں ستون پلر کو کہتے ہیں، تو پلر کی عربی ہوتی ہے عماد. کیا ہوتی ہے، عماد. یہ ہے عماد. اور دین کی عربی ہوگی دین، آپ کو پتہ ہے اچھی طرح. تو اب اسے ہم کیا کریں گے، ظاہر سی بات ہے مرکب اضافی کے جو قواعد ہیں وہ لگائیں گے، تو یہ بن جائے گا عمادو. یہ تو اپلائی ہوگا اس پہ قواعد عمادو، اور اس پر کیا کریں گے الدین. الدین عماد الدین. تو یہاں پر یہاں پر جو زیر لگا رہے ہیں وہ زیر اس کے رول کی وجہ سے لگا رہے ہیں کہ مضاف الیہ جو ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. عماد الدین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الصلاۃ عماد الدین، کہ دین صلاۃ جو ہے وہ دین کا پلر ہے، ستون. نماز دین کا ستون ہے. ستون کا مطلب کیا ہوتا ہے، پلر. اور پلر کی اہمیت ہم سب کو معلوم ہوگی کہ کسی بھی بلڈنگ میں جب پلر نہیں ہو تو وہ بلڈنگ نہیں ہوگی. جو اہمیت فاؤنڈیشن کو ہوتی ہے وہی اہمیت کہیں نہ کہیں پلرز کی بھی ہوتی ہے. تو جب پلرز ایک طریقے سے اس عمارت کو روکے ہوئے ہیں، اب وہ 3 4 جو بھی پلرز ہوں، اب ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے صلاۃ کی پابندی نہیں کری، اس کا اہتمام نہیں کیا، اسے قائم کرنے کی فکر نہیں کری، تو یہ گویا کہ ہم نے اس پلر کو ڈھا دیا. تو اب یہاں پر سے یہ بھی سوچتے چلیں کہ ہمارے اندر اگر یہ عادت ہے تو اللہ تعالیٰ وہ جلد از جلد دور کرے، اور ہم نماز کے پابندی کرنے والے، صرف پابندی نہیں خشوع خضوع سے پڑھنے والے، اس کا اہتمام کرنے والے بن جائیں. آمین. ٹھیک ہے. اسی طرح آگے دیکھیے آخرت کی کھیتی، غور کریے گا، آخرت کی کھیتی. اب یہاں پر سارے جو کنسٹرکشن ہے، میں اس میں آپ کو دھیان سے سمجھنا چاہیے کہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، عربی لکھ لیتے ہیں. تو کھیتی کی عربی ہوتی ہے مزرعۃ، اور آخرت آپ جانتے ہیں. ٹھیک ہے.
تو اب یہاں پر آپ دیکھیں آخرت، یہاں پر مزرعۃ، سب سے پہلے اسے ہم نے سنگل پیش کر دیا، تنوین اس کی ہٹا دی، ڈراپ کر دی، مزرعۃ، اور یہاں پر الآخرتی، مزرعۃ الآخرتی، مزرعۃ الآخرتی یعنی آخرت کی کھیتی. ٹھیک ہے، تو کس کے بارے میں کہا گیا آخرت کی کھیتی ہے؟ الدنیا مزرعۃ الآخرتی. ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. تو دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو اب آپ دیکھیے کتنے سارے آپ کے سامنے کنسٹرکشنز آ رہی ہیں جو احادیث میں کہیں نہ کہیں وارد ہوئی ہیں، اور ہم سب کو الحمدللہ یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. آج فی الحال میں اتنا ہی. ابھی اس پرٹیکولر پوائنٹ پر میں کئی ساری اور بھی انشاءاللہ کنسٹرکشنز ہیں جن کو ہم اپنے کل کی کلاس میں لیں گے. بس چلتے چلتے فائنلی وہ دیکھ لیجئے جو آیات میں نے پڑھی ہیں ان کو اور کر لیجئے تھوڑا سا، اور پھر کل انشاءاللہ ایکسرسائز کرتے ہی آگے کچھ نئی رولز بھی بتائیں گے آپ کو. یہاں پر دیکھیے اصحاب الناری، اس پر غور کریے گا. اصحاب الناری غور کریے، دیکھیے دو اسم ہیں یہاں پر، ایک ہے اصحاب اور دوسرا ہے النار. دیکھیے اصحابو تنوین یہاں پر نہیں آ رہی ہے، سنگل پیش ہے. الناری کو دیکھیے آپ حالت جر میں ہے نہیں ہے، تو اب آپ نے پہچان لیا کہ یہ کنسٹرکشن کون ہے، مرکب اضافی ہے، پوزیسو فریز ہے. اسی طرح اصحاب الجنتی، یہاں پر بھی اصحابو اور پھر اسی طرح الجنتی یہاں پر آپ نے دیکھا. تو غور کر لیا، سمجھ میں آیا الحمدللہ. تو قرآن کی آیات بھی آپ نے دیکھی اور حدیث میں بھی دیکھا کہ کس طریقے سے یہ گرامر آپ نے جو آج پڑھی وہ اپلائی ہوئی. اس پوائنٹ سے آپ کو موٹیویشن ملنا چاہیے کہ آگے بھی انشاءاللہ ہم لوگ بہت کچھ سیکھیں گے. تو فی الحال یہیں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.